سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحیتی والاکرام علی سیدی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقط قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، ذرا سا والیوم تھوڑا کہیں کہ اضافہ کریں، بیچ میں جیسا ہو گیا تھا ٹھیک تھا، تھوڑا سا تھوڑا اضافہ کریں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے، اللہ کی رضا، اہل بیت کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین کانپور کی محبتیں، محترم کمیل بھائی کا خلوص، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئیں تو میں آپ کے روبرو آ گیا، اور چونکہ کانپور یہ میرے لیے کوئی نیا مجمع نہیں ہے
اور ویسے ماشاءاللہ اس مجمع میں اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو مجھے پہچانتے ہیں، اور جو نہیں پہچانتے ان کے لیے پھر سے یہ بتانا ضروری ہے کہ کانپور والوں، میرا بھی بچپن سے ایک مزاج رہا ہے، میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں، میدان کا آدمی ہوں، میدان میں بولتا ہوں۔ وجہ ہے نا، ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے۔ ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ ماشاءاللہ، سب مل کر جو کھڑے ہیں وہ بھی علی والے ہیں سب۔ علی 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 بالکل ماشاءاللہ، ہاں سب مل کر، ہاں بالکل ایسا لگے کہ میں کربلائیوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ میرا سب کا اپنا مزاج ہوتا ہے، میرا بھی اپنا مزاج ہے نوشاد بھائی، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، ہرملائیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ تو بالکل ویسا لگنا چاہیے۔ بھائی نور بھائی آپ ذرا سامنے تشریف لے آئیں، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت واف ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ کہہ رہا ہے، اے انسانوں، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے سبیل ہدایت کا انتظام کر دیا ہے، ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے تم شکر کر کے شاکر بن جاؤ یا کفر کر کے کافر بن جاؤ، مرضی تمہاری ہے، ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت کرے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا، انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والاولی، ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، وہ ہدایت کرے یہ اس کی ذمہ داری، ہم ہدایت کو قبول کرے یہ ہماری ذمہ داری۔ توجہ کیجئے گا، تو بھائی اللہ کا قرآن میں دعویٰ کیا ہے، وعدہ کیا ہے؟ ہم ہدایت کریں گے۔ اب ماشاءاللہ میرے سامنے کانپور میں یہ مسلمانوں کا مجمع بیٹھا ہے، میری تقریر کسی خاص فرقے کے لیے نہیں، کسی خاص مسلک کے لیے نہیں، کسی خاص مکتبہ فکر، کسی خاص آئیڈیالوجی، کسی خاص افکار اور ذہنیت رکھنے والے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ میری تقریر بلا تفریق مذہب و ملل و ملت و اقوام و ادیان و تحریکات ہوتی ہے۔ سارے عالم اسلام سے میرا خطاب ہے، اقوام عالم سے میرا خطاب ہے۔ بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہدایت کرتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت کرے۔ تو اب اس مجمع میں مسلمانوں کا مجمع، کوئی بھی ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائے کہ مولانا مجھے اللہ نے ڈائریکٹ آ کر ہدایت کی ہو۔ اللہ جانے مجمع کہاں ہے؟ بھائی کوئی تو مجھے بتا دے کہ اللہ نے اس کو ڈائریکٹ آ کر ہدایت کی ہو۔ ارے کوئی مسلمان نہ صحیح، کوئی بقراد ہی بتا دے۔
آپ کہیں گے مولانا ہمارے بیچ میں بقرات کیسے آ گیا؟ بھائی فرشتوں کے بیچ ابلیس بیٹھ سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، تو ہو سکتا ہے شرفا کے بیچ میں کوئی بقرات بھی بیٹھا ہو، تو کم از کم وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ اللہ نے اس کو ڈائریکٹ آ کر ہدایت کی ہو۔ کہا نہیں مولانا، اللہ نے کسی کو بھی ڈائریکٹ آ کر ہدایت نہیں کی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اگر آ کر ہدایت کرے تو وہ نہ رہے، تم اگر جا کر ہدایت لو تو تم نہ رہو۔ تو اب درمیان میں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے اور ادھر دے دے۔ تو بھائی جو ادھر سے لے گا اس کا خالق سے قریب ہونا ضروری، اور وہی جب ادھر دے گا تو بندوں جیسا ہونا بھی ضروری۔ تو بھائی اس کی ایک جہت خدا کے قریب، دوسری جہت بندوں میں، تو خطا کسی کی نہیں ہے، یہ اپنے زاویہ نگاہ کی بات ہے۔ جس نے ادھر سے دیکھا اس نے محمد کو نور سمجھا، جس نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا بشر سمجھ لیا۔ توجہ کیجئے گا، خطا کسی کی نہیں ہے، یہ اپنے زاویہ نگاہ کی بات ہے۔ اچھا یہ بتائیے، یہ چھت ہے، بلندی ہے، اگر اس پہ پہنچنا ہے تو کیسے پہنچو گے؟ ایک سیڑھی کا سہارا لوگے، ہے نا؟ تو بھائی سیڑھی کا اوپری سرا بلندی کی طرف، سیڑھی کا نچلا سرا پستی کی طرف۔ تو بھائی سیڑھی کا کام کیا ہے؟ پستی کو بلندی سے جوڑ دے۔ اب سمجھ میں آیا؟ محمد و آل محمد کا کام یہی ہے کہ بندوں کو خدا سے جوڑ دے۔ جو سمجھ گئے وہ تو صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سب مل کر تو بھائی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت کرے۔ توجہ۔ اچھا آپ کو معلوم ہے نا، پتہ نہیں میں نے کانپور میں یہ پڑھا ہے کہ نہیں، اس لیے کہ بھیا ایک سال میں اتنی گفتگو کرتے کرتے یہاں آ رہا ہوں۔ توجہ۔ تو اگر کوئی جملہ لڑ بھی جائے تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، قرآن جتنی مرتبہ پڑھو اتنا ثواب ہے۔ اہل بیت کا ذکر کسی قرآن سے کم نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، آپ کو معلوم ہے نا کانپور والو، آپ کے ملک کا ایک اکلوتا نالائق ہے، تڑی پار ہو کر گھوم رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا سمجھدار مجمع ہے کانپور والوں، پہنچ گئے۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ممبروں سے نالائقوں کا نام نہیں لیا جاتا۔ ہائے 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 ہائے، پوری توجہ۔ کیا کہا اس نے کہ آج کے دور میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا حرام۔ کہا نا دعا نبی کے وسیلے سے نعوذ باللہ مانگنا حرام، تو پھر کیسے دعا مانگے؟ کہا اللہ سے ڈائریکٹ مانگو۔ میں نے کہا میری جان دعا ہے کیا؟ کیا ہے دعا؟ دعا ہے مناجات، دعا ہے التجا، دعا ہے فریاد۔ ہلکا کر دوں نوجوانوں، دعا ہے میسج، سب سے ہلکا ورڈ دعا ہے میسج، اپنے دل کا میسج۔ بندہ چاہتا ہے اپنے دل کا میسج اللہ تک پہنچا دے، اسی کا نام ہے دعا۔ کیسا میسج؟ پروردگار غریب ہوں امیر بنا دے، مالک محتاج ہوں غنی بنا دے، بزدل ہوں بہادر بنا دے، کمزور ہوں طاقتور بنا دے، 40 سال ہو گئے شادی کو اب تک اولاد نہیں ہوئی اولاد دے دے، کنوارا ہوں نکاح کروا دے۔ توجہ نوجوانوں، تمہارے دل کی دعا کر رہا ہوں۔ تو بھائی دعا ہے اپنے دل کا میسج۔ بندہ چاہتا ہے اپنا میسج اللہ تک پہنچائے، کیسے؟ کہنے لگے ڈائریکٹ، یعنی بندہ چاہتا ہے اپنا میسج اللہ تک ڈائریکٹ پہنچائے۔ میں نے کہا نالائق پہلے یہ بتا کہ کیا اللہ نے بھی بندوں تک اپنا میسج ڈائریکٹ پہنچایا؟ ہائے 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 ہائے، توجہ کیجئے گا۔
بھائی اللہ کا سب سے بڑا میسج ہے قرآن. قرآن پہلے جبریل کو دیا, جبریل نے مصطفیٰ کو دیا, مصطفیٰ نے مسلمانوں کو دیا. میں نے کہا عجیب احمق ہے, جب اللہ بندوں تک اپنا میسج بغیر محمد کے نہیں پہنچاتا تو بندہ اللہ تک اپنا میسج بغیر محمد کے کیا پہنچائے گا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت کرے. میری جان, ہدایت تو چھوڑو, اللہ بغیر محمد کے وسیلے کے بندوں سے گفتگو بھی نہیں کرتا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اے میرے حبیب قل آپ کہہ دیجئے کیا اللہ احد, اللہ ایک ہے. میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا پروردگار تو خود کیوں نہیں کہتا تو ایک ہے؟ اللہ جانے آپ کہاں ہیں, اپنے حبیب سے کیوں کہلوا رہا ہے حبیب آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ اوقات بتا رہا ہے تمہیں تمہاری کہ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ اللہ تم سے ڈائریکٹ منہ لگائے. تو بھائی اللہ نے گفتگو کی محمد کے لہجے میں, سارے تمام تو پوری توجہ. اللہ نے کہا قل هو اللہ احد, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. پتا کیا چلا کہ اللہ انسانوں سے, کائنات کے ہر مخلوق سے گفتگو کرتا ہے محمد کے لہجے میں. یعنی لفظ اللہ کے ہیں, لہجہ محمد کا ہے. فرشتوں سے گفتگو کی محمد کے لہجے میں, انسانوں سے گفتگو کی محمد کے لہجے میں, جنوں سے گفتگو کی محمد کے لہجے میں, حوروں سے گفتگو کی محمد کے لہجے میں, غلمان سے گفتگو کی محمد کے لہجے میں, آدم سے گفتگو کی محمد کے لہجے میں, موسیٰ سے گفتگو کی محمد کے لہجے میں, عیسیٰ سے گفتگو کی محمد کے لہجے میں. مگر ایک ایسا بھی وقت آیا, توجہ کیجئے گا, ایک ایسا بھی وقت آیا جب میرا نبی معراج کو چلا, اور جب چلا توجہ کیجئے گا, جب چلا تو جبریل نے کہا اگر اس سے آگے بڑھ گیا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے. عاشقان مصطفیٰ ایک جملہ سنبھالنا, ایک جملہ مجھے کہنا دو اپنے نبی کی عظمت پر, کہ جس جگہ پر جبریل کے پر جل رہے تھے وہاں محمد نالین پہنے چل رہے تھے. پوری توجہ, سارے جہان سے گفتگو کی محمد کے لہجے میں, مگر میرا نبی جب عرش الہی پار کر کے حجاب نور تک پہنچا تو اب نہ فرشتہ ہے, نہ انبیاء ہے, نہ اولیاء ہے, نہ ائمہ ہے, نہ ملائکہ, نہ جبریل, نہ اسرافیل, نہ میکائیل, فقط اللہ اور محمد. تو شبیر وارسی کا سوال ہے کہ کائنات سے گفتگو کی محمد کے لہجے میں تو محمد سے گفتگو کی کس کے لہجے میں؟ پوری توجہ, سارے جہان سے گفتگو کی محمد کے لہجے میں تو پھر محمد سے گفتگو کی کس کے لہجے میں؟ اب اگر جملہ سنبھال سکتے ہو تو سنبھال لو, منافق کا کلیجہ پھٹتا ہے تو پھٹ جائے. جملہ وہی پڑھوں گا جو عقیدے سے ملا ہے. جہان سے گفتگو کی نبی کے لہجے میں, نبی سے گفتگو کی علی کے لہجے میں. اللہ اکبر. دیکھیے, پانی ڈالنے میں بخل مت کیجئے,
اس لیے کہ پانی پیوں گا نہیں تو پلاؤں گا کیسے ہے؟ اچھا کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی شبیر وارسی کتنا پیاسا ہے یار، ممبر پر بیٹھتے ہی پانی پیا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ جواب دے رہا ہوں، اس لیے ممبر پر بیٹھ کے پانی پیتا ہوں تاکہ کچھ حرام خوروں کو جواب مل جائے کہ شیعہ تھوک پھینک کر پانی نہیں دیتے۔ پوری توجہ تو سارے جہان سے گفتگو کی، سارے جہان سے گفتگو کی محمد کے لہجے میں، محمد سے گفتگو کی کس کے لہجے میں؟ توجہ۔ اچھا محمد کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ اللہ کا حبیب ہے، میرا نبی۔ تو قانون بن گیا نا کہ اللہ نے جہان کے ہر مخلوق سے محمد کے لہجے میں گفتگو کی، تو لن تجید لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو جب محمد سارے جہان سے گفتگو کی محبوب کے لہجے میں، تو پھر لازم تھا کہ محبوب سے بھی گفتگو کرے محبوب کے لہجے میں۔ ایک بات عرض کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے میرا نبی اللہ کا اکلوتا محبوب نہیں ہے، اور بھی محبوب ہے، اور بھی اللہ کا کوئی محبوب ہے۔ تو اب مجھ سے سوال کرو گے، میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، توجہ کرنا، حوالے دے رہا ہوں مگر بہت زیادہ حوالہ نہیں دوں گا، اس لیے کہ بہت زیادہ حوالہ دے دوں گا تو مجھے کم از کم 15 منٹ لگے گا ریفرنس دینے میں۔ بعد میں جس کو چاہیے ہو ریفرنس لے لے، ابھی بھی موجود ہے میرے پاس، 4 سے 5 بنیادی حوالے دوں گا میں۔ توجہ کیجئے گا اس حدیث کا کہ رسول کے علاوہ اللہ کا محبوب کون ہے، توجہ کیجئے گا۔ جہان سے گفتگو کی محبوب کے لہجے میں، تو لازم تھا کہ محبوب سے بھی گفتگو کرے محبوب کے لہجے میں۔ توجہ کیجئے گا۔ اب اس حدیث کے، توجہ کیجئے گا، بہت بڑی کتاب خصائص امیر المؤمنین میں اس کو امام نسائی نے لکھا۔ آپ کہیں گے مولانا امام نسائی کا حوالہ کیوں دیا؟ تمہیں معلوم ہے نا یہ اہل سنت کا یہ ایسا امام ہے، امام نسائی، جس کو علی کے عشق میں شہید کیا گیا۔ جب امام نسائی نے شام کی مسجد میں اپنی یہ کتاب لکھی مولا علی کے خصائص پر، خصائص امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور یہ کتاب جا کر پڑھ کر فضائل علی جب شام کے منبر پر سنایا تو شام زادے کہنے لگے، اب اللہ جانے وہ شام زادے تھے یا حرام زادے تھے، توجہ، کہنے لگے فلاں کے ابا کی فضیلت میں بھی حدیث سنائیے۔ امام نسائی نے کہا کہ اس کے سلسلے میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ توجہ، تو کیا گیا، ان کو مسجد شام میں ہی مار مار کر مسجد میں شہید کر دیا گیا، اس جرم میں کہ علی کے خصائص، علی کے فضائل لکھے۔ تو پہلا حوالہ خصائص امیر المومنین میں امام نسائی نے اس حدیث کو لکھا، دوسرا حوالہ امام بہقی نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا، تیسرا حوالہ اس حدیث کو الصحیحین میں، مستدرک الصحیحین میں امام حاکم نیشاپوری الحسکانی نے لکھا، اور معجم الاوسط میں اس کو امام طبرانی نے لکھا۔ اتنی بڑی بڑی کتابوں کا حوالہ دیا۔ یہ کتابیں اس وقت لکھی گئی جب آج کا مولوی تو مولوی اس کا دادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اب ایسے حوالوں پر بھی جس کو شک ہونا تو آج کے بعد اس کے شجرے پر شک کرنا۔ توجہ، حوالے دے دیے میں نے، ریفرنسز دے دیے میں نے، اب حدیث سناتا ہوں۔ حدیث کا راوی کون ہے؟ پورا رجال چین نہیں سنا رہا ہوں، ایک راوی سنا رہا ہوں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔
حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں، امام نسائی اپنے خصائص میں لکھتے ہیں، توجہ کیجئے گا، ان انس ابن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کانا عندہ طائر فقال ایتینی بأحب خلقک الیک یاکل معی من ھذا الطیر۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول کے دسترخوان پر ایک بھونے ہوئے ایک پرندے کا بھونا ہوا گوشت لا کر رکھا گیا، فقال ایتینی بأحب خلقک الیک یاکل من ھذا الطیر، تو اللہ کے رسول نے دعا کی۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دعا کی کہ پروردگار اس دسترخوان میں یہ پرندے کا بھونا گوشت نوشت کرنے کے لیے اس کو بھیج دے جو اس جہان میں تیرا سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ اکبر، پوری حدیث سننا، جو اس کائنات میں نبی دعا کر رہے ہیں، اس دسترخوان میں اس کو بھیج دے جو کائنات میں تیرا سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اب جو حدیث کے جملے ہیں، من و ان جملہ پڑھنا میرا کام، سننا آپ کا کام۔ امام نسائی انس ابن مالک آگے فرماتے ہیں، فجاء ابو بکر، حضرت ابو بکر آئے، فردہ، نبی نے کہا چلے جاؤ۔ توجہ، فجاء عمر فردہ، حضرت عمر آئے، نبی نے کہا چلے جاؤ۔ پھر فرماتے ہیں فجاء علی بإذن لہ، جیسے علی آئے نبی نے کہا آجا۔ یہ حق نہیں تھا یہ سننے کا جس طرح آپ نے سنا ہے۔ بھائی مائک کو کیا ہو جا رہا ہے؟ بھائی مائک صحیح کرو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ پچھلے سال تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ نعرہ سلوات۔ اچھا، آپ لوگوں نے بھی یہ نقطہ ایسے سنا جیسے کئی مولویوں سے سن چکے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ پوری توجہ، اللہ کہہ رہا قل هو اللہ احد، میرے حبیب نہیں، اگر سنی سنائی میں بھی پڑھنے لگوں تو پھر شبیر وارسی کو علی کے در کی نوکری کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ پوری توجہ، قل هو اللہ احد، میرے حبیب آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ آواز جا رہی ہے آپ لوگوں تک؟ صحیح ہے؟ مائک کو درست کرنے کے لیے نجفی نعرہ لگا دے، یہاں سے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ایک نعرہ حیدری۔ پوری توجہ، قل هو اللہ احد، آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے اللہ؟ اپنے نبی سے فقط کہلوا نہیں رہا ہے، اپنے نبی کو توحید کا گواہ بنا رہا ہے۔ بہت آہستہ سے سنا آپ نے یہ جملہ۔ اللہ اپنے حبیب کو اپنی توحید کا گواہ بنا رہا ہے اور جہان کو بتا رہا ہے کہ میری توحید کا گواہ ہے محمد، میری وحدانیت کا گواہ ہے میرا رسول۔ توجہ، گواہ ہے تبھی تو اللہ نے کہا کہ تم ہی کہو اللہ ایک ہے۔ تو محمد ہے اللہ کی توحید کے گواہ۔ پوری توجہ، میرا نبی ہے۔ بھائی ایک بات مجھے یہ بتائیے، یہ مائک چل رہا ہے نا؟ ہے؟ پوری توجہ، نہیں میں ابھی آپ کو میں تو مثال دے رہا ہوں میری جان۔ یہ مائک آپ دیکھ رہے ہو، یہ دیکھ کر خیال کیا آیا کہ کوئی تو ہے جس نے یہ مائک بنایا ہوگا۔ نام آپ کو نہیں معلوم کہ کس نے بنایا، توجہ کیجئے گا۔ بھائی یہ موبائل آپ نے دیکھا، ایک دماغ میں فکر آئی کہ کوئی تو ہے جس نے موبائل بنایا ہے، مگر نام نہیں پتا۔ توجہ، باہر سے جب میں آ رہا تھا کوئی سلام پڑھ رہا تھا، پوری توجہ کیجئے گا، تو آواز تو آ رہی تھی کہ کوئی سلام پڑھ رہا ہے،
مگر یہ نہیں پتا تھا کہ کون سلام پڑھ رہا ہے. تو مجھے کمیل بھائی نے بتایا کہ نوشاد بھائی سلام پڑھ رہے ہیں. تو یعنی کہ کسی شے کو جب دیکھا جاتا ہے تو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، مگر انسان کو کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ بنانے والا کون ہے. تو کوئی بتانے والا بھی چاہیے کہ بنانے والے کا نام کیا ہے. تو بھائی دنیا کائنات کو دیکھ رہی تھی، چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ رہی تھی، سورج روشن تھا اس کو دیکھ رہی تھی، چاند کے چاندنی کو دیکھ رہی تھی، پھولوں کے مہک کو دیکھ رہی تھی، آسمانوں کا شامیانہ دیکھ رہی تھی، زمین کا بچھونا دیکھ رہی تھی. تو کائنات کے دماغ میں ایک بات تو تھی کہ کوئی تو ہے جس نے بنایا ہے. یہ نہیں پتا تھا کس نے بنایا ہے. محمد نے فاران میں کھڑے ہو کے بتایا بنانے والا اللہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. آپ کی خاموشی پر بھی میں قربان جاؤں. چلو میری جان، میں بھی بلوانے کا ہنر جانتا ہوں. پوری توجہ، نہیں بولو گے تو میں بھی بولتا رہوں گا. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. گونگوں کے بیچ پڑھنے کا عادی نہیں ہے شبیر علی وارسی. مردوں کے بیچ نہیں، مردوں کے بیچ بولتا ہوں. پوری توجہ کرنا. قل هو اللہ احد. میرے حبیب آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے. تو بھائی اللہ کی توحید کا ایک گواہ محمد، دوسرا گواہ ہے قرآن. توجہ، قرآن ہے خاموش، محمد ہے بولتے ہوئے. ارے نہیں پہنچا میرا مجمع. قرآن ہے صامت، محمد ہے بولتے ہوئے ناطق. اللہ نے کہا میرے حبیب آپ گواہی دیجئے میری توحید کی. کیسی گواہی دی؟ فاران کی بلندی پر کھڑے ہو کر میرے نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہو لا الہ الا اللہ اور کامیاب ہو جاؤ. پوری توجہ کیجئے گا. کہو لا الہ الا اللہ اور کامیاب ہو جاؤ. تو میرا نبی اللہ کا بولتا ہوا گواہ ہے. اللہ نے کائنات کے مخلوقات سے، جہان سے گفتگو کی محمد کے لہجے میں. اب مجھے ایک بات بتاؤ کانپور والوں کہ جب اللہ نے سارے جہان سے محمد کے لہجے میں گفتگو کی تو جہان والوں نے محمد کو اللہ کا رسول کیوں نہیں مانا؟ بھائی سوال کرنے کا حق تو ہے مجھے میری جان. رسول کیوں نہیں مانا؟ اچھا اب ایک عجیب بات کرنے لگا ہوں میں، اور میں خود کہہ رہا ہوں بہت عجیب بات کروں گا میں. اور ہو سکتا ہے اس عجیب بات کے بعد کسی کو ہو نہ ہو، مولوی کو میرے دماغ پر شک ضرور ہوگا. اور ہونا کوئی کمال نہیں ہے جس مولوی کو رسول کے دماغ پر شک ہو سکتا ہے. وہ میرے دماغ پر شک کرے تو کمال کیا ہے. توجہ، اب کرنے لگا ہوں بڑی عجیب بات. کسی کو شک ہو تو ہو. مجھے یہ بتاؤ کانپور والوں، مشرکوں نے میرے نبی کو اللہ کا رسول نہیں مانا، محمد کو رسول نہیں مانا. چلو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ ان لوگوں نے محمد کو خدا کیوں نہیں مانا؟ ارے بہت بڑا جملہ کہا. میں نے کہا نا عجیب بات کروں گا. بھائی رسول نہیں کہا ٹھیک ہے، خدا کیوں نہیں کہا؟ آپ کہیں گے بھائی رسول نہیں کہہ رہے تھے خدا کیسے کہتے؟ بھائی ایسے کہتے کہ وہ مشرک جو لات کو خدا کہہ رہے تھے، منات کو خدا مان رہے تھے، عزا کو خدا مان رہے تھے، ہبل کو خدا مان رہے تھے، پیڑ کو خدا مان رہے تھے، چاند کو خدا مان رہے تھے، سورج کو خدا مان رہے تھے، پانی کو خدا مان رہے تھے، لوہے کو خدا مان رہے تھے. تاریخ یاد ہے نا آپ کو، یہاں تک کہ حلوے کو خدا مانا. حلوہ اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کو خدا مانا، اور جب بھوک لگی تو اسی حلوے کو کھا لیا. خدا خور قوم تھی نا. تو بھائی جب سب کو خدا مان لیا تب محمد کو خدا نہیں مانا. اچھا یہ بتائیے، وہ جن بتوں کو خدا مانتے تھے
جن 360 بتوں کو خدا مانتے تھے، لاتو ملاتو ہبل و عزا کو خدا مانتے تھے، تو کیا ان بتوں نے خود کہا تھا کہ ہم خدا ہیں؟ بتوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم خدا ہیں۔ تو اب مجھے انصاف سے بتاؤ، جو لوگ گونگے بتوں کو خدا مان رہے تھے وہ بولتے ہوئے محمد کو کیوں نہیں مان رہے تھے؟ ارے مجھے جہاں تک لانا ہے، آپ ساتھ چل نہیں رہے ہیں میرے۔ جو لوگ گونگے بتوں کو خدا مان رہے تھے وہ بولتے ہوئے محمد کو خدا کیوں نہیں مان رہے تھے؟ جو خاموش بتوں کو خدا مان رہے تھے وہ بولتے ہوئے محمد کو خدا کیوں نہیں مان رہے تھے؟ بھائی بتوں نے تو کوئی معجزہ کر کے نہیں دکھایا، بتوں نے معجزہ تو چھوڑو، کوئی جادو بھی کر کے نہیں دکھایا۔ میرے محمد نے چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائے، سورج کو پلٹا کر دکھایا، درختوں کو جھکوا کر دکھایا، کنکروں کو بلوا کر دکھایا۔ تو بھائی گونگے بتوں کو خدا مانا، بولتے ہوئے محمد کو خدا نہیں مانا۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا، مشرکوں کا مزاج ہے خاموش کو مانو، بولتے ہوئے کو چھوڑ دو۔ ہائے ہائے ہائے، پوری توجہ۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر بت کا ایک ٹھیکیدار ہوتا تھا۔ توجہ۔ اور جب بتوں کے پاس ان کے شردھالو اندھ بھکت جب بتوں سے اپنی مرادیں مانگنے آتے تھے، کوئی آیا ہبل اولاد نہیں ہے اولاد دے دے، تو فوراً جو پجاری تھا، ٹھیکیدار تھا، وہ کہتا تھا پہلے چڑھاوا چڑھاؤ۔ تو فریاد کرنے والے شردھالو کہتے تھے کیا چڑھائے؟ کہا سونا چڑھاؤ تو اولاد ملے گی۔ کوئی آیا لات کے پاس، کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے، تو فوراً ٹھیکیدار کہتا تھا چاندی چڑھاؤ۔ کوئی آیا عزا کے پاس، بزنس صحیح نہیں چل رہا ہے، ٹھیکیدار کہتا تھا حلوہ چڑھاؤ، پھل چڑھاؤ۔ اچھا یہ کہا اس لیے جاتا تھا کہ ٹھیکیداروں کو بھی معلوم تھا کہ بت منع نہیں کریں گے، اس لیے کہ بت ہے گونگے، بتوں کو نہ سونے کی ضرورت، نہ چاندی کی ضرورت، نہ حلوے کی ضرورت، نہ پھلوں کی ضرورت۔ تو یہ سارے چڑھاوے جاتے کہاں تھے؟ یہ سب جاتے تھے ٹھیکیداروں کے غلے میں۔ تو بھائی ٹھیکیداروں کا کام کیا تھا؟ یہ بتوں کی خاموشی کو کیش کروانا چاہتے تھے۔ تو مشرکوں کا مزاج سمجھ میں آیا، خاموش کو لے لو، بولتے ہوئے کو چھوڑ دو، سامت کو لے لو، ناطق کو چھوڑ دو۔ اور یہی مشرک جب کلمہ پڑھ کر بعد میں منافق بنے تو انہوں نے نعرہ لگایا قرآن کو لے لو، اہل بیت کو چھوڑ دو۔ ہائے 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 ہائے۔ آوازیں بلند کا مطلب ہوتا ہے کہ آوازیں بلند سلوات لگائیں آپ لوگ، یہاں سے لے کے پیچھے تک اتنے لوگ ہیں، ایک آوازیں بلند سلوات۔ نہیں وہ بہت زیادہ آواز کھینچ رہی ہے۔ آپ کو ان چیزوں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہوگی کہ اگر مائک کا وارث اچھا نہ ہو تو مائک اچھے سے نہیں چل سکتا۔
کوئی ان احمقوں کو سمجھائے کہ جب مائک بغیر وارث کے نہیں چلتا تو شریعت بغیر وارث کے کیا چلے گی؟ اچھا، کچھ لوگ بھی بالکل ایسے مجھے سن رہے ہیں اور بالکل ہونقوں کی طرح ایسے سن رہے ہیں جیسے میں عربی میں تقریر کر رہا ہوں، میں اردو بول رہا ہوں بھائی۔ اچھا، پوری دنیا میں بلیک میلنگ عربی ہی کے نام پر ہو رہی ہے، اس لیے پتا ہے کہ قوم کی اکثریت عربی سے نابلد ہے۔ ہمارے شہر میں ایک عرب کا شیخ آیا، وہ ایک بہاری سے عربی میں پتہ پوچھ رہا تھا۔ اب وہ بہاری بیچارہ صحیح سے لکھنؤ کی اردو نہ جانے، عرب کی عربی کیا جانے گا، وہ سر کھجلانے لگا۔ اب اس عرب کے شیخ کو غصہ آ گیا، اس نے عربی میں اسے اناپ شناپ کہنا شروع کر دیا، اور وہ بہاری بھی شیخ کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگا سبحان اللہ۔ اچھا، جو سمجھ گئے وہ تو صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پوری توجہ، مزاج مشرک سمجھ میں آیا؟ خاموش کو لے لو، بولتے ہوئے کو چھوڑ دو۔ اب یہی مشرک جب کلمہ پڑھ کر ان کی اکثریت منافق بنی، میں نہیں کہہ رہا ہوں سارے منافق بن گئے، نہیں، مگر میجورٹی منافق بنی، اور دلیل یہ ہے کہ اگر میجورٹی منافق نہ ہوتی تو قرآن میں سورہ منافقون نازل نہ ہوتا۔ توجہ، سورہ کافرون چھوٹا سا سورہ ہے، منافقون دیکھو تو یہ منافقون دلیل ہے کہ منافق زیادہ تھے، تو انہوں نے بھی کہا کہ سامت کو لے لو، ناطق کو چھوڑ دو، ورنہ جو گونگے بوتوں کو مان رہے تھے، اور میرا نبی تو اعلان کر رہا تھا یہ تمہارے گونگے بوت، یہ لنگڑے بوت، یہ اندھے بوت، یہ اپاہج بوت، توجہ، سینکڑوں عیب گنا دیے میرے محمد نے ان کے بوتوں کے، مگر ان مشرکوں میں کوئی ایک نہیں تھا جو آگے بڑھ کے کہتا کہ محمد تم نے ہمارے بتوں میں سینکڑوں عیب گنائے تو آؤ ہم بھی تمہارے خدا میں ایک عیب نکالتے ہیں۔ بھائی وہ مشرک جانتے تھے کہ بھائی خدا تو خدا، اس خدا کے محمد میں تو آج تک ایک عیب نکال نہ سکے، تو جس خدا کا محمد اتنا بے عیب، اس محمد کا خدا کتنا بے عیب ہوگا۔ ارے خدا کے نام پر تو صلوات پڑھ دو۔ اللہ جانے اس محمد کا خدا کتنا بے عیب ہوگا۔ اللہ کہہ رہا قل هو اللہ احد، آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، تو میرا حبیب اللہ کی توحید کا گواہ ہے۔ اچھا یہ بتاؤ ختم کر دوں یا سننا چاہتے ہو؟ بھائی پیچھے والے تیار ہیں تو خاموش کیوں ہو؟ اب میری جان نہیں، کیمرہ مین بھی میری جان جب یہ نعرے وارے لگے نا تو موبائل گھمایا کرو تاکہ زمانے والوں کو پتا چلے قبرستان میں نہیں پڑھ رہا ہے شبیر وارسی۔ بالکل پریشان مت ہونا، میں بہت تیزی سے آتا ہوں اپنے جملوں تک، پوری توجہ کیجئے گا۔ قل هو اللہ احد، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تو محمد ہے اللہ کی توحید کا گواہ، تو اللہ کی توحید کے دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرا بولتے ہوئے محمد۔ توجہ کیجئے گا، تو اب محمد کی رسالت کے بھی دو گواہ ہونے چاہیے۔ توجہ بھائی، اللہ کی توحید کے دو گواہ قرآن، بولتا ہوا محمد، تو محمد کی رسالت کے بھی دو گواہ، خاموش قرآن تو موجود ہے۔ اچھا گواہ کون ہے؟
پڑھو اٹھا کر قرآن. سورہ رعد میں اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے میرے حبیب، یہ کافر، یہ مشرک جو یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، ان سے کہہ دو کہ تمہاری رسالت کے لیے تو ایک اللہ کی گواہی کافی ہے. ایک اللہ گواہ ہے، اور اللہ کی گواہی کون دے رہا ہے؟ قرآن. قرآن کی گواہی، اللہ کی گواہی. تو ایک تو قرآن ہے، تو قرآن تو خاموش گواہ ہے. محمد کی رسالت کا بولتا ہوا گواہ کون ہے؟ اللہ قرآن میں آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور دوسرا گواہ وہ ہے جس کے سینے میں پورے کتاب کا علم ہے. توجہ کیجئے گا، سب مل کر خدیجہ طالب کا بیٹا حضرت کا بیٹا عمر کا مولا موت کا مولا غم کا مولا داماد پیمبر قل کفا. ماشاء اللہ، زندہ آباد، زندہ باد. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، ایک تو اللہ کی گواہی کافی ہے قرآن، دوسرا گواہ ومن عندہ علم الکتاب، اور دوسرا گواہ وہ ہے جس کے سینے میں پورے کتاب کا علم ہے. اب مسلمان فیصلہ کرے پورے کتاب کا علم کس کے پاس تھا؟ اس کے پاس تھا جو سوال کرنے والے سے کہتا تھا پوچھ کر بتاؤں گا، یا اس کے پاس تھا جو منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا سلونی سلونی؟ یہ مائک میرے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بولتا قرآن ابو طالب کا رتبہ پہچان مسلمان، شک محمد کی رسالت میں رہا ہے جن کو کیسے سمجھیں گے وہ ایمان. دیکھو نوجوانوں، یا تو مجھے چھیڑا مت کرو، ہاں، اور چھیڑو گے تو پھر میں بھی نہیں چھیڑوں گا. توجہ کیجئے گا، پوری توجہ آخری آدمی تک. اللہ نے بخشا ابو طالب کو وہ بیٹا کیسا بیٹا؟ ایسا تو زمانے میں کوئی لال نہیں ہے. ارے کافر ابو طالب کو وہی کہتا ہے جس کا ننیال تو موجود ہے ددیا. سب مل کر ہاتھ. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ گواہ ہے جس کے سینے میں پورے کتاب کا علم ہے. تو ذرا سوچو کہ کون ہے جس کے سینے میں پورے کتاب کا علم ہے؟ وہ محمد کی رسالت کا گواہ ہے. اچھا،
کانپور والوں وہ مولوی ہی کیا جو علی کی عظمت کو ہضم کر جائے ہیں؟ ان کٹ ملاؤں کا ڈائجسٹو سسٹم علی کے ذکر پہ ہی تو خراب ہوتا ہے. ہیں؟ پوری توجہ. کہنے لگے گواہ تو ہم بھی ہیں. ہاں 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 میری جان تو بھی بڑا چالاک لومڑی ہے. ہر اعتراض سے پہلے آئینہ دیکھتا ہے, آئینے میں اچھے اچھوں کے چہرے نظر آتے ہیں اور چہرہ دیکھ کر فوراً اعتراض داغ دیتا ہے. کہنے لگا گواہ تو ہم بھی ہیں محمد کی رسالت کے. کیسے؟ کہ ہم بھی تو پانچوں وقت گواہی دیتے ہیں, اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. توجہ, مگر اللہ قرآن میں جس کے سلسلے میں کہہ رہا ہے وہ کوئی اسپیشل گواہی ہے, اس لیے کہ اللہ نے وہاں پر ایک بات واضح کر دی, ومن عندہ علم الکتاب, اس کے سینے میں پورے کتاب کا علم ہے. توجہ, تو بھائی کون ہے اس کائنات میں جو کتاب کا علم لے کر آیا؟ بھائی ہم سب تو جاہل پیدا ہوئے نا. قرآن ہے قرآن. اللہ کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا فجعل لکم السماء والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اللہ کہہ رہا ہے انسانوں, ہم نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے تمہیں اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا, تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا. تو دنیا کا ہر انسان جاہل پیدا ہوا, ماں کے پیٹ سے جاہل آیا, اور محمد کا گواہ وہ ہے جو کتاب کا علم لے کر آیا. تو بھائی کون کتاب کا علم لایا؟ وہی تو لایا ہوگا جو آغوش رسالت میں کتاب سنا رہا ہو. اچھا ہر بات ہاں جاؤ گے, ہاں ذرا تم کو سجا دوں, ماشاءاللہ, کچھ غازۂ توحید تیرے رخ پہ لگا دوں. واہ. سج جائے پھر آیتوں کے کچھ نقش تیرے جسم پہ بنا دوں. سج جائے تو تیرے بزرگوں کو بلا لوں. اب داد بھی لینی ہے محبوب و ولی سے کہ حیدری نعرہ بھی سننا ہے علی سے. ومن عندہ علم الکتاب. توجہ کیجئے گا, آپ کی خاموشی مجھے بہت جلدی جلدی سمیٹنے پر مجبور کر رہی ہے. ومن عندہ علم الکتاب, وہ گواہ ہے رسالت محمدی کا جس کے پاس پورے کتاب کا علم ہے, جو اس آیت کا مصداق ہے. ومن عندہ علم الکتاب کا مصداق ہے. مولوی کہنے لگا گواہ تو ہم بھی ہیں. ہاں ہاں میری جان صحیح بات ہے کہ ہم بھی تو نمازوں میں پانچوں وقت گواہی دیتے ہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, ہر مسلمان گواہی دیتا ہے, ہاں دیتے ہیں گواہی. تو ہم بھی گواہ ہیں, مگر کاہے کے گواہ ہیں؟ ہم گواہ ہیں اعلان رسالت کے. جو پہنچ گئے سلام, جو نہیں پہنچے میرے ساتھ ساتھ چلو. ہم گواہ ہیں اعلان رسالت کے. کیسے؟ ہم نے نبی کو فاران کی چوٹی پر اپنی رسالت کا اعلان کرتے سنا, تو جو سنا ہم نے اس کی گواہی دی. تو ہم اعلان رسالت کے گواہ ہیں, عطائے رسالت کے گواہ نہیں ہیں. عطائے رسالت کا گواہ وہ ہے جو ومن عندہ علم الکتاب کا مصداق ہے. توجہ, ہم نے رسول کو رسالت کا اعلان کرتے سنا ہے, رسول کو رسول بنتے نہیں دیکھا, رسول کو رسالت ملتے نہیں دیکھا. اور ومن عندہ علم الکتاب کا مصداق وہ ہے جس نے رسول کو رسول بنتے دیکھا. تو رسول کو رسول بنتے وہی دیکھ سکتا ہے جس کی تخلیق رسول کے ساتھ ہوئی ہو.
اسی لیے میرے رسول نے کہا اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور سب مل کر مولائی نعرہ، سب مل کر دونوں ہاتھ اٹھا کر حیدری. بس سمیٹ رہا ہوں میں، بہت جلدی آ گیا. پوری توجہ. ومن عندہ علم الکتاب. اب بات سمجھ میں آئی. صلح حدیبیہ ہوا، مشرکوں سے صلح کر رہے ہیں رسول. بات سمجھ میں آ گئی نا. محمد کے گھرانے کا یہ پرانا رواج ہے، ہر زمانے کے کافر سے صلح کر لو. جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام ہے، جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام. اور جو خاموش ہے وہ رات میں بیٹھ کر سوچے کیا کہہ دیا شبیر وارسی نے. صلح ہوا، صلح نامے میں لکھا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک آواز بلند نعرہ سلوان. کافروں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو صلح کی نوبت ہی کیوں آتی، آپ سے جنگ ہی کیوں کرتے. تو کیا کہا میرے نبی نے؟ علی محمد الرسول اللہ کو کاٹ کر محمد ابن عبداللہ لکھ دو. اللہ جانے کہاں ہے مجمع. وہ علی کہ جو آج تک حکم محمد پر سرنڈر ہو جاتا تھا، اس علی نے کہا آپ کا حکم سراخوں پر آقا، مگر میرا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. بھائی وجہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ ہے، علی ید اللہ ہے. ہائے 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 ہائے. جس نے خود رسول بنایا وہ اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کیسے کاٹ سکتا ہے؟ پوری توجہ. یہ تو اکیلا بولتا ہوا گواہ ہے. بس 2 منٹ اور تقریر سمیٹ دی میں نے. توجہ کیجئے گا. تو بھائی اللہ کی توحید کے 2 گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرا بولتے ہوئے محمد. تو محمد کی رسالت کے بھی 2 گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرا بولتا ہوا علی. تو اب علی کی امامت کے بھی 2 گواہ چاہیے، ایک خاموش قرآن، دوسرا بولتا ہوا حسن. حسن کی امامت کے بھی 2 گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرا بولتا ہوا حسین. حسین کی امامت کے بھی 2 گواہ، خاموش قرآن، بولتے ہوئے زین العابدین. زین العابدین کی امامت کے 2 گواہ، ایک خاموش قرآن، بولتے ہوئے محمد باقر. محمد باقر کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن، بولتے ہوئے جعفر صادق. جعفر صادق کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن، بولتے ہوئے موسیٰ کاظم. موسیٰ کاظم کی امامت کے 2 گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرا بولتا ہوا علی رضا. امام علی رضا کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن، بولتے ہوئے محمد تقی. محمد تقی کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن، بولتے ہوئے علی نقی. امام علی نقی کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن، بولتے ہوئے حسن عسکری. حسن عسکری کی امامت کے 2 گواہ، ایک خاموش قرآن، ایک بولتے ہوئے امام مہدی. تو امام مہدی کی امامت کے لیے بھی 2 گواہ چاہیے. خاموش قرآن تو موجود ہے، بولتا ہوا کون ہے؟ اب سمجھ میں آیا اللہ نے عیسیٰ کو 4تھے آسمان پر کیوں روکا. آئے 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 آئے
بات سمجھ میں آ گئی نا کہ چوتھے آسمان پر عیسیٰ کو کیوں روکا؟ اس لیے کہ جب امامت آئے گی چوتھے آسمان سے گواہ بھی آ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سمیٹ دی میں نے گفتگو۔ دنیا اسی کے انتظار میں ہے کب وقت کا حجت آئے۔ یہ بتاؤ، ایام فاطمیہ کے ایام شروع ہو گئے، تمہارے دل تڑپ رہے ہیں، کیوں؟ تم نے سنا ہے نا کہ جس بیٹی کی تعظیم کو رسول کھڑے ہو جاتے تھے، اس بیٹی کے پہلو میں جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ تم اور ہم کون ہیں؟ ہم اس بی بی کے چوکھٹ کے نوکر ہیں، تو ہم نوکروں کا سن کر یہ حال ہے۔ کبھی سوچا ہے اس کی اولاد کتنی تڑپ رہی ہے؟ وہ نہیں دیکھ رہی میری ماں کی قبر اب تک بے سایہ ہے۔ کون ہوگی کائنات میں ایسی مظلومہ بی بی جس کو مرنے کے بعد بھی، جس کو شہادت کے بعد بھی رلایا گیا؟ آج بھی قبر زہرا پر کوئی ایک چراغ جلانے والا نہیں۔ اللہ جانے اس رسول پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ اپنے عالیشان گنبد سے اپنی بیٹی کی اجڑی ہوئی قبر دیکھتے ہوں گے۔ اس بیٹی کو امت نے سوائے آنسوؤں کے دیا کیا ہے، اور اس نے ہم سے سوائے آنسوؤں کے مانگا کیا ہے؟ اس بیٹی کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ جب ان کے بابا نے بیان کیا نا کہ میرے حسین کو بھوکا و پیاسا مار ڈالا جائے گا، ایک سوال کیا ہے اس بیٹی نے، بابا میرے حسین پہ روئے گا کون؟ ان کے بابا نے کہا، زہرا اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے بچے تمہارے بچوں پر روئیں گے، جس کی عورتیں تمہاری عورتوں پر روئیں گی۔ اور کچھ نہیں مانگا ہے زہرا نے امت سے۔ کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا بعد رسول سیدہ کو۔ ساری عمر جب تک رہیں روتی رہیں۔ علی جب جب گھر کو آتے تھے تو دیکھتے تھے دروازے کے پہلو میں بیٹھ کر سیدہ رو رہی ہیں۔ 3 مہینے گزر گئے۔ علی نے پوچھا، سیدہ میں جب بھی گھر آتا ہوں آپ کو دروازے کے پہلو میں بیٹھا روتا ہوا دیکھتا ہوں، سیدہ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ دروازے کے پہلو میں کیوں بیٹھی رہتی ہیں؟ سنو گے عزادارو زہرا کا جملہ؟ سیدہ کہتی ہیں، علی میں انتظار میں ہوں، کوئی تو آ کر مجھے میرے بابا کا پرزہ دے دے۔ کائنات کی ایسی بیٹی جس کو اس کے بابا کا پرزہ نہیں دیا گیا۔ دن کے اجالے میں آئے روتا ہوا دیکھا، رات کی تاریکی میں آئے روتا ہوا دیکھا۔ ایک روز سیدہ کو رات میں روتا ہوا علی نے دیکھا۔ کہا، سیدہ بات کیا ہے؟ کہا، یا علی مجھے میرے بابا کی یاد آ رہی ہے، میں اپنے بابا پر رو رہی ہوں۔ علی نے کہا، فاطمہ اپنے بابا پر رات کی تاریکی میں بآواز بلند نہ رویا کرے۔ عزادارو بی بی کا دل پریشان ہو گیا، مضطرب ہو گیا۔ یا علی آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیا میں اپنے بابا پہ رو نہیں سکتی؟ عزادارو سنو گے علی کا جملہ؟ علی کہنے لگے، فاطمہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، محلے کے مسلمانوں نے شکایت کی ہے، یا علی فاطمہ سے کہیے بآواز بلند نہ رویا کرے، ہمارے نیند میں خلل پڑتی ہے۔ اجرکم من اللہ، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو یہ سوچنا ہی کافی ہے کہ فاطمہ کو ان کے بابا پہ رو لے۔ کہ یا علی میں کیا کروں؟
کا فاطمہ جب بھی آپ کو آپ کے بابا کی یاد آئے نا مزار رسول پر جا کر رویا کرے. عزادارو اس روز کے بعد تمہاری شہزادی کونین روزانہ قبر رسول پر جا کر رویا کرتی تھی. اب بھی تمہارے دلوں کو چوٹ نہیں پہنچی؟ یہ کائنات کی اکلوتی مظلومہ بیٹی ہے جو باپ کو رونے کے لیے مکان سے نکل کر قبرستان جایا کرتی تھی. اللہ اکبر. روزانہ سیدہ بازار رسول پر جا کر رویا کر. ایک روز علی پھر آئے گھر میں، سیدہ کو پھر روتے ہوئے دیکھا. علی نے کہا فاطمہ کیا آج آپ مزار رسول پر نہیں گئی، اپنے بابا کی قبر پر نہیں گئی؟ کہا گئی تھی یا علی. کہا تو پھر گھر میں رونے کا سبب کیا ہے؟ سنو کہ عزادارو سیدہ فرماتی ہے یا علی میں روزانہ اپنے بابا کی قبر کے سامنے جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر اپنے بابا کو روتی تھی، آج کسی نے وہ درخت کاٹ دیا. میں کہاں رو اپنے بابا پہ. عزادارو ایک بیت الحزن بنایا صحرا میں، ایک تنہا صحرا میں سیدہ جا کر بیت الحزن پہ اپنے بابا کو رویا کرتی تھی. ہاں عزادارو ایک وہ بھی وقت آیا علی گھر میں آئے، سیدہ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی. کہا سیدہ آج آپ کو پہلی مرتبہ مسکراتے دیکھا، سبب کیا ہے؟ کہا یا علی خواب میں بابا رسول اللہ تشریف لائے تھے. کہا فاطمہ تیرے مصیبت کے دل تباہ. اجرکم من اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے آپ کو غم حسین کے. ہاں عزادارو جب آخری ایام قریب آئے، ایک مرتبہ اپنی چھوٹی شہزادی اپنی بیٹی زینب کو بلایا، ام المصائب کو قریب بلایا. سیدہ زہرا نے شہزادی زینب کے سامنے ایک صندوق نکالا. کہا زینب یہی بیٹھ جا. عزادارو سنو گے، ایک مرتبہ سیدہ نے صندوق کھولا، صندوق کے اندر سے ایک سفید کفن نکالا. زینب نے پوچھا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ سیدہ نے کہا زینب ابھی کچھ دن گزریں گے، تیرے بابا علی تیرے پاس آ کر کہیں گے زینب اماں کا کفن دینا. زینب یہ میرا کفن ہے. ہاں عزادارو، ہاں عزادارو رونے میں آج رونے میں کمی مت کرنا. آج کی رات کوئی شام غریبہ سے کم نہیں ہے. بس لیا ٹوٹی ہوئی ہے زہرا کی. تمہیں محسوس ہوتا ہے؟ ایک ڈاکٹر سن رہا تھا اس کی چیخ نکل گئی. ذاکر نے پوچھا تیری چیخ کیوں نکلی؟ اس نے کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے معلوم ہے اگر ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو کھانا مشکل ہو جاتا ہے، پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، پر اگر پسلیوں کی ہڈی ٹوٹ جائے ارے سانس لینا. زینب یہ میرا کفن ہے. تیرے بابا آ کر کہیں گے زینب اماں کا کفن دینا، یہ کفن دے دینا. عزادارو ایک مرتبہ پھر صندوق کھولا، سیدہ نے ایک اور کفن نکالا. زینب نے تڑپ کر پوچھا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہا زینب کچھ دن اور گزریں گے، تیرا بڑا بھائی حسن تیرے پاس آئے گا، آ کر کہے گا زینب بابا کا کفن دینا. اجرکم من اللہ. یہ علی کا کفن ہے. ہاں عزادارو سنو اور کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سننا. پھر صندوق کھلا، سیدہ نے پھر ایک کفن نکالا. زینب نے پوچھا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہا زینب کچھ دن اور گزریں گے، تیرا بھائی حسین تیرے پاس آئے گا، آ کر کہے گا زینب بھیا حسن کا کفن دینا. ہاں عزادارو اب سینے پر ہاتھ رکھ کر سننا. ایک مرتبہ پھر صندوق کھولا، سیدہ نے پھر ایک کفن نکالا. زینب نے تڑپ کر کہا اماں کیا یہ بھیا حسین کا کفن ہے؟ سہرا نے کہا نہیں زینب یہ بھی حسن کا کفن ہے. زینب نے کہا اماں بھیا حسن کو دو کفن کس لیے؟ زہرا نے تڑپ کر کہا ایک
ایک مرتبہ جنازہ جائے گا، تینوں پر پھر واپس اجرکم من اللہ۔ بس عزادارو میں بہت تیزی سے آ رہا ہوں، ختم کر دیے میں نے، جلدی جلدی مصائب تمام کر دیے۔ عزادارو یہ کہہ کر سیدہ نے ایک مرتبہ صندوق بند کر دیا، زینب نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کر کہا اماں کیا میرے بھیا حسین سے کوئی قصور ہو گیا؟ سیدہ نے کہا زینب ایسا کیوں کہتی ہو؟ کہ اماں اپنے سب کا کفن دیا، بھیا حسین کا کفن نہیں دیا۔ زہرا نے سر پر ہاتھ رکھا، زینب میرا حسین بے گور و کفن کربلا۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ ہاں دارو دن نزدیک آ گئے، علی کو قریب بیٹھایا، یا علی میں وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ کہا زہرا کیا وصیت ہے؟ کہا یا علی میرا جنازہ رات کے اجالے میں نہیں، دن کے اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ فلا لوگوں کو میری میت میں شریک مت ہونے دینا۔ یا علی میرے بعد کبھی میرے بچوں کو ڈانٹنا نہیں۔ یا علی روزانہ میری قبر پر آ کر سورہ یاسین کی تلاوت فرمانا۔ عزادارو علی روز قبر سیدہ پر جا کر سورہ یاسین پڑھا کرتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے، علی قبر زہرا پر سورہ یاسین تلاوت فرما رہے تھے۔ عزادارو قبر زہرا پہ زلزلہ طاری ہو گیا، قبر فاطمہ ہلنے لگی۔ علی نے قبر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا سیدہ کیا ہو گیا؟ آواز آئی علی تلاوت چھوڑیے گھر جائیے۔ علی نے کہا کیا ہو گیا؟ فاطمہ نے کہا میرا حسین پیاسا ہے۔ اجرکم من اللہ۔ حاضرارو جب وصیت تمام ہوئی، ایک مرتبہ علی نے تڑپ کر کہا سیدہ میری بھی ایک وصیت ہے۔ سیدہ نے کہا یا علی کیسی وصیت؟ علی نے کہا جب جنت میں جا کر اپنے بابا سے ملاقات کرنا میری شکایت۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو 2 منٹ میں نے مجلس تمام کر دی۔ ہاں عزادارو علی مسجد چلے گئے، فضا کو قریب بلایا، بی بی نے کہا فضا کمرے کا دروازہ بند کر کے پہلو میں بیٹھ جا، جب تک اللہ اکبر کی آواز آتی رہے، حمد کی آواز آتی رہے، تب تک شکر کا سجدہ ادا کرنا۔ آواز آنا بند ہو جائے سمجھ جانا تیری زہرا، تیری شہزادی اپنے بابا کے پاس پہنچ گئی۔ علی کو جا کر خبر کر دینا۔ ہاں عزادارو حجرے کا دروازہ بند ہوا، فضا دروازے کے پہلو میں بیٹھ گئی، جب تک اللہ اکبر کی آواز آئی شکر کا سجدہ کیا، الحمد کی آواز آئی شکر کا سجدہ کیا، سبحان اللہ کی آواز آئی شکر کا سجدہ کیا۔ ایک وقت آیا آواز آنا بند ہو گئی، اب جو دروازے کا پہلو کھولا، اب جو دروازہ کھولا کیا دیکھا؟ مصلی عبادت رسول کی شہزادی فضا مسجد کی طرف دوڑی، دیکھا علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ فضا نے 3 مرتبہ بلند آواز سے صدا دی انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں بس مجلس تمام ہو گئی۔ علی نے سیدہ کو غسل دیا، وہ علی کے جس کی چیخ کی آواز کسی نے نہیں سنی تھی۔ ایک مرتبہ علی چیخ کر رونے لگے، سلمان نے کہا یا علی کبھی آپ کو چیخ کر روتے نہیں دیکھا، اس چیخ کا سبب کیا ہے؟ علی نے کہا سلمان فاطمہ نے کبھی بتایا نہیں، ارے فاطمہ کی پسلیاں۔
بس بس عزادارو، تمام ہو گئے مجلس، تمام ہو گئی مجلس. ہاں عزادارو، بچوں کو خبر ہوئی، بچے گھر میں تشریف لائے. ایک مرتبہ فضا نے کہا بچوں پہلے کچھ کھا لو، ذرا پانی پی لو. کہا نہیں، ہم پہلے اماں کو دیکھیں گے. عزادارو، حجرے کا دروازہ کھلا. سنو گے، مولا حسن حجرے میں داخل ہوئے، شہزادی زینب حجرے میں داخل ہو گئی، شہزادی کلثوم حجرے میں داخل ہو گئی، مگر میرا مولا حسین دروازے پر کھڑا ہو گیا. فضا نے کہا حسین ماں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ حسین نے کہا ماں فضا، اس وقت تک اماں کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک اماں مجھے ویسے نہ پکارے جیسے مریم نے عیسیٰ کو پکارا تھا. ہاں عزادارو، ارے بندے کفن ٹوٹے، 2 ہاتھ برآمد ہوئے. آ جا میرے حسین بیٹا، ماں کے باہوں سے لپٹ کر اماں آ جا، اپنے پکارا. حسین چلا آیا. اماں کربلا میں حسین پکارے گا. اماں